الحمد للہ رب العالمین حمد شاکرین افضل الصلاة واکمل السلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات گرامی، سامعین کرام، آج آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید سورہ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، دو آیتیں، آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم اپنے حبیب لبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے آپ کو سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا، وہ میں دو محفلوں کا ذکر کرتا ہوں، دو جلسوں کا ذکر کرتا ہوں، دو کانفرنس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ دو کانفرنسیں ہوئیں، اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، دو محفلیں منعقد ہوئی، نہ اس وقت چاند تھا نہ سورج تھا، نہ یہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ جسم نہ بدن، نہ بندہ نہ انسان، نہ مرد نہ عورت، نہ بچہ نہ بچی، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ انسان نہ جانور، نہ جاندار نہ بے جان، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت دو محفلیں منعقد کی گئی یا دو جلسے ہوئے عالم ارواح کے اندر، اور دونوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 سورہ آل عمران کی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک تو جلسے کا اس کا ذکر ہے اور دوسرا جلسہ توحید ہے، وہ دوسرے مقام پر اس کا ذکر ہے۔ جب جلسہ توحید ہوا عالم ارواح کے اندر تو رب کریم نے گویا فرمایا کہ سب کو بلاؤ، اس میں اپنے بھی آئے، اس میں بیگانے بھی آئے، اس میں ماننے والے بھی آئے، اس میں نہ ماننے والے بھی آئے، اس میں مسلمان بھی آئے، اس میں کافر بھی آئے، اس میں مومن بھی آئے، اس میں متقی بھی آئے، اس میں پرہیزگار بھی آئے، اس میں ظالم بھی آئے، اس میں عدل کرنے والے بھی آئے، سارے کے سارے موجود، سب کی ارواح موجود ہے، سب کی روح موجود ہے۔ آپ کی روح بھی ہے، میری روح بھی ہے، ان کی روح بھی ہے، ان کی روح بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، مرد کی روح بھی ہے، عورت کی روح بھی ہے، سب کو بلا لیا۔ رب کریم نے وہاں ایک اعلان فرمایا، یہ جلسہ توحید ہے، عام اعلان ہے سب کے لیے عالم ارواح کے اندر، اگرچہ ہمیں یاد نہیں لیکن اس وقت ہم موجود، ہماری ارواح موجود تھی۔ رب کریم نے فرمایا الست بربکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب تھا، مختصر خطاب۔ الست بربکم، عالم ارواح کے اندر کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب چپ ہے، سب خاموش ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے بولی ہی نہیں تھی، کوئی بولا ہی نہیں تھا، کسی کو بولنا آتا ہی نہیں تھا، کوئی بات کر سکتا ہی نہیں تھا۔
رب کریم نے فرمایا الست بربکم، سب خاموش، میں تھا میں خاموش، آپ کی روح تھی آپ خاموش، ان کی روح تھی وہ خاموش، انبیاء کی روح تھی خاموش، اولیاء کی روحیں خاموش، اقطاب کی روحیں خاموش، اوتاد کی روحیں خاموش، سب خاموش ہے، کوئی نہیں بولا۔ رب کریم نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تیرا رب تمہارا رب نہیں؟ جواب ایک آیا، اور اس جواب کے بعد پھر جواب آئے، جواب آیا پھر جواب آئے، جواب آیا سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب پر یہ جواب کہ عرض کی اے میرے رب، قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کہا، پھر آدم علیہ السلام نے بھی بلا کہا، پھر نوح علیہ السلام نے بھی بلا کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام بھی بولے، پھر اسماعیل علیہ السلام بھی بولے، پھر داؤد علیہ السلام بھی بولے، پھر زکریا علیہ السلام بھی بولے، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے، اور اس کے بعد آپ کی روح بھی بولی، ان کی روح بھی بولی، ان کی روح بھی بولی، پھر سب مومنوں کی روح بولی، قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق اور مالک۔ تو میرے دوستو، مجھے کیا پتہ ہوتا، آپ کو کیا پتہ ہوتا اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نہ بولتے؟ جب سرکار بولے تو بولنا پھر آپ کو بھی آ گیا، پھر بولنا مجھے بھی آ گیا۔ یہ مختصر جلسہ توحید تھا جس میں عام سب کو بلایا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ دوسرا جلسہ عالم ارواح کے اندر ہوا، وہ جلسہ میلاد ہے، وہ میلاد کا جلسہ ہے۔ دوسری جو محفل عالم ارواح میں ہوئی وہ محفل میلاد ہے، وہ جلسہ میلاد ہے۔ لیکن اس جلسے میں اور اس میں فرق ہے، اس جلسے میں اور اس میں فرق ہے۔ اس میں ہر ایک کو بلایا، اس میں ہر ایک نہیں ہے۔ اس میں ہر کوئی آیا، اس میں ہر کوئی نہ۔ اس میں اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے، توحید کا جلسہ تھا۔ کافر بھی آئے، مسلمان بھی آئے، توحید کا جلسہ تھا۔ لیکن جب میلاد کا جلسہ منعقد کیا تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے سننے والوں، اے دیکھنے والوں، اے سمجھنے والوں، اے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا سوچو کہ جب میلاد کا جلسہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہ ماننے والے ہیں ان کو نکال دیا، عام کو ہٹا دیا، خاص خاص کو بلایا۔ اور وہ خاص خاص کون ہیں؟ صرف انبیاء اور رسل۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اور جتنے رسول آئے، اب ان کو دعوت دی گئی۔ یہ سارے کے سارے جتنے رسول اور انبیاء ہیں ان کو تقریباً 1,24,000 رقم و بیش یہ انبیاء اور رسول، ان کو دعوت دی گئی، سارے کے سارے آ گئے۔ اب جلسہ ہو رہا ہے، خطاب پھر رب فرما رہا ہے۔ جلسہ توحید ہے تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، ابھی جلسہ میلاد ہے پھر بھی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیارے مصطفیٰ یاد کیجئے اس وقت کو۔ اصل میں اس میں پوشیدہ ہے اذکر، اذ اخذ اللہ، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، انبیاء سے پختہ وعدہ۔ میثاق بولتے ہیں پختہ وعدہ، پکا وعدہ، کہ جب انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ کون سا وعدہ تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، رب نے فرمایا جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، جب تمہیں نبوت مل جائے، جب تمہیں رسالت مل جائے، جب تمہیں کتاب مل جائے، ثم جاءکم،
رسول مصدق لما معکم، لوگ تمہارے کلمے پڑھیں، لوگ تمہاری تابعداری کریں، تمہارے پاس کتاب آ جائے، حکمت آ جائے، اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہارے درمیان میرے رسول آئیں، ثم جاءکم رسول، عزت و شان والا رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس، خواہ وہ توریت ہے، خواہ وہ انجیل ہے، خواہ وہ زبور ہے، خواہ وہ جتنے بھی آسمانی صحائف ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور ضرور تم پر ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا، کہ تم وہ رسول تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے، تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ قال، رب نے فرمایا، یہاں میلاد کا جلسہ ہے، توحید کا جلسہ مختصر تھا، یہ میلاد کا جلسہ ختم نہیں ہو رہا۔ رب نے فرمایا، قال اقررتم، اے نبیو، اے رسولو، اے آدم، اے نوح، اے شیس، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے داؤد، اے سلیمان، اے زکریا، اے ایوب، اے یعقوب، اے یوسف، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، کیا تم نے اقرار کیا؟ اے میرے نبی و رسولو، تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ میرے نبی پر ضرور ایمان لاؤ گے؟ اقرار کیا کہ تم ان کی مدد کرو گے؟ قال اقررتم، تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اس پر ایک بھاری ذمہ میری طرف سے بھاری ذمہ تم نے اٹھا لیا، بھاری ذمہ تم نے لیا۔ قالوا اقررنا، سارے انبیاء اور رسول بولے، مولا ہم نے اقرار کیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، قالوا، تم نے اس کا ذمہ لیا؟ قالوا، سب کے سب بولے، اقررنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، رب نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ آپس میں ایک دوسرے کے۔ اے آدم تو نوح کا گواہ بن جا، اے نوح تو شیس کا گواہ بن جا، اے ابراہیم تو اسماعیل کا گواہ بن جا، اے اسماعیل تو ابراہیم کا گواہ بن جا، سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ سب گواہ بن گئے، سب گواہ بن گئے۔ ابھی بھی جلسہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا، وَأَنَا مَعَاكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یاد رکھو تم تو ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، ایک دوسرے پر گواہ بن گئے، لیکن وَأَنَا مَعَاكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ شان ہے جلسہ میلاد، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن تولا، پس جو پھر گیا، جو پیچھے ہٹ گیا، جو اس بات سے پیچھے ہٹ گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آپ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کا مرتبہ کہ رب کریم نے عالم ارواح کے اندر ایک پختہ عہد انبیاء سے یہ لیا۔ اس وقت بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں فرمایا۔ نبیوں کے سامنے رب کریم نے پیارے مصطفیٰ کریم کی آمد کا ذکر انبیاء اور رسولوں کے سامنے عالم ارواح میں کیا۔ کیا شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں تمہیں نبوت دے دوں، میں تمہیں رسالت دے دوں، تم نبی ہو، تم رسول ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک شان والا رسول آئے، تو وہ رسول جو تمہارے پاس کتابیں اس کی تصدیق کرنے والا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی نصرت کرنا۔ اس آیت سے پتہ چلا آدم علیہ السلام اپنی قوم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ساری قوم کو جو تبلیغ فرمائی،
اس میں یہ بھی فرمایا ہوگا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اگر وہ آ جائے وہ نبی تو اس پر ایمان لانا۔ اسی طریقے شیس علیہ السلام کا زمانہ، انہوں نے بھی خطاب فرمایا ہوگا، مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ، انہوں نے بھی آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا، یہاں تک کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام تک آئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن کریم میں سورہ صف کے اندر ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، میں اس رسول کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ہر امت کو ہر نبی اور رسول نے آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے تبلیغ کی۔ پھر انبیاء ایمان لانا، یہ سارے کا سارا جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور جتنے رسول وہاں موجود ہیں، اور یہ وعدہ وہاں پورا ہوا، اور اس آیت پر جو اس کا مفہوم تھا، جو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، تمام انبیاء نے وہاں پورا کیا، ایمان بھی لائے اور آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء کے پیچھے نماز بھی ادا کی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور تم اس کی مدد کرنا، ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ تو پھر یہ نہیں، وہ تو انبیاء ہے، وہ تو رسول ہے، وعدہ خلافی سوچ بھی نہیں سکتا انسان، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے غلطی سے ان کو پاک کر دیا ہے۔ ان کی طرف غلطی کی نسبت کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ لیکن آقا کریم کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اقرار کرو، تم گواہ بنو، ایک دوسرے کے بن جاؤ اس بات کے گواہ۔ اے آدم، جب تیرا زمانہ آئے گا لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ آدم و شفیع اللہ، لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اس درمیان میں اگر میرا نبی آ گیا پھر تمہارے کلمے رہ جائیں گے، اب تمہارا کلمے چھوڑ کر تم بھی میرے آخری نبی کا، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھو گے، اور تیری جتنی بھی تمہاری امتیں ہیں پھر ان کا کلمہ اگر ان کے ہوتے ہوئے آئے پھر ان کا کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آدم علیہ السلام کا کلمہ نہیں، پھر مصطفیٰ کا کلمہ ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے گا، اور آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں، پھر انسان مسلمان نہیں۔ آج عیسائی ہیں، توریت کو مانتے ہیں، اگرچہ نہیں اصلی حالت میں، لیکن مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر مسلمان نہیں۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہے۔ عیسائیوں ذرا سوچو، اے یہودیوں ذرا سوچو کہ تم، ایک کہتا کہ یہودی کہتا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے، عیسائی کہتے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہو کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام ہم سے راضی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہم سے راضی ہوں گے؟ یہاں تو رب فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اگر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ بدل دیں گے، پھر لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ نہیں ہوگا، پھر امت پڑھے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے کمال کیا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور کلمہ یہ پڑھتے ہیں یاد رکھو تمہارا کلمہ نہ رب کو قبول ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام تم سے خوش ہیں اور قبول کریں گے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ہوتے، تشریف لاتے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ بدل کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھے۔ اور ایسا ایک وقت ہوگا قرب قیامت میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے، تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کلمہ جو پڑھیں گے وہی کلمہ پڑھیں گے جو آج لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یہی کلمہ پڑھا جائے۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، دیکھ لو، سن لو، تم گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں، میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ تم ایک دوسرے کے گواہ بنو، میں تم سب کے اوپر گواہ ہوں کہ تم نے پھرنا نہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن آگے کے جو الفاظ، یہ آگے کے جو الفاظ، فمن تولا بعد ذلک، اے نبیو، اے رسولو، اگر تم اس سے پھر گئے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر نبوت، پھر رسالت، فاسقون کا ترجمہ میں کیا کروں، نہیں کر سکتا، لیکن آپ سوچیں تو صحیح۔ ہاں، اس کا ترجمہ میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ یہ امت کے لیے خطاب ہے کہ اگر کوئی پھر جائے تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر یہ انبیاء کے لیے ہے تو فمن تولا بعد ذلک، اور جو پھر جائے اس بات سے، اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون۔ جب اتنے جلال میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے خطاب فرماتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اپنے نبی کی میلاد کے حوالے سے، اپنے نبی کے فضائل کو بیان کرنے کے حوالے سے، شما کس گنتی میں، میں آپ کس گنتی میں؟ یاد رکھیے گا، ایمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے، یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، در دلی مسلم مقام مصطفیٰ، ایک مسلم کے دل کے اندر، ایک مسلمان کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوتا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے مازرام مصطفیٰ، گردی تو گردد حریم کائنات، استخاہم یک نگاہ التفات، استخاہم یک نگاہ التفات، استخاہم یک نگاہ التفات۔ کیا مطلب ہو؟ قلندری لاہوری علامہ اقبال نے کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، حضور کی محبت کا پاس ہوتا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ما جنام مصطفیٰ، کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ اور آبرو ما جنام مصطفیٰ، یہ نہیں کہا کہ میں نے علم حاصل کیا ہے تو مجھے مرتبہ ملا ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں، میرے پاس پیسہ آیا ہے تو میری محنت ہے، میرے پاس جائیداد ہے تو میری محنت ہے، میرے پاس کوٹھی بنگلہ ہے تو میری محنت ہے، یہ عزت میری نہیں۔ آبرو ما جنام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہماری عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے۔ گردی تو گردد حریم کائنات، یا رسول اللہ، تمام زمانے کی عزتیں، زمانے کا وقار و محبت آپ کے گرد گھوم رہا، آپ کے گرد طواف کر رہا، یہ ساری عزتیں آپ کے نالین کا صدقہ۔ گرد تو گردد حریم کائنات، استخاہم یک نگاہ التفات، یا رسول اللہ، یہ اقبال آپ کی بارگاہ سے ایک توجہ کی نگاہ چاہتا ہے کہ جب آپ کی نگاہ توجہ کی پڑ جائے گی، اقبال کی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گا، ادھر بن جائے گا، ادھر بن جائے گا، اول بن جائے گا، آخر بن جائے گا، دنیا بن جائے گی، قبر بن جائے گی، حشر بن جائے گی، پس صراط میں آسانی ہوگی،
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ تو میرے دوستو، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے کہ خدا تیرا خدا ہے، تو خدا کا پاک بندہ ہے۔ خدا تو نہیں، نور خدا ذلے تو خدا تو ہے، تیری تعریف میں جتنا بڑے تجھ کو شایع ہے، فقط ایک ناروا یہ ہے کہ یوں کہ یہ خدا تو۔ لوگ کہتے ہیں رات دن لگے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، سرکار کا ذکر کرتے ہو، نبی کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ نادانو، جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، یہ سارا قرآن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور نبی کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، رب کا کرم ملتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور محبت سے۔ تو ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ الحمد سے لے کر والناس تک جس آیت کو کھولو، جس آیت کو پڑھو، یا تو پیارے مصطفیٰ کریم کے جو دشمن ہیں ان کا ذکر کیا، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا ذکر ہے، یا زلفوں کا ذکر ہے، یا آپ کے چشمان مبارک کا ذکر ہے، یا آپ کی جان کا ذکر ہے، یا آپ کی عمر کا ذکر ہے، جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کا ذکر ہے، جہاں آپ ہیں اس کا ذکر ہے۔ یہ سارا قرآن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور تعریف ہی تو ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جشن آمد رسول اللہ ہی